چلیں آج بات کرتے ہیں خاندانی بجٹنگ کی بنیادی باتوں پر۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو مالی دباؤ سے نکال کر استحکام کی طرف لے جاتا ہے اور یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو اپنے لیے بہتر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، پیسوں کو مینج کرنا یہ ہم سب کے لیے ہی ایک چیلنج ہوتا ہے نا۔ اس سے ایک ترازو کی طرح سوچیں، ایک طرف ہے آمدنی اور دوسری طرف ہے اخراجات۔ اصل مقصد ان دونوں کے بیچ ایک بہترین توازن قائم کرنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ مہینے کے آخر میں انسان سوچتا ہے کہ آخر ساری رقم گئی کہاں، اور یہ جو ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ بہت سٹریس دیتی ہے۔ لیکن گھبرائیں نہیں، اس کا ایک حل موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مالی توازن آخر حاصل کیسے ہو؟ اس کے لیے ہمیں دو بہت بنیادی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک ہماری آمدنی، یعنی جو پیسہ آ رہا ہے، اور دوسرا ہمارے اخراجات، یعنی جو پیسہ جا رہا ہے۔ بالکل ایک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح۔ تو آمدنی کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ وہ سب کچھ ہے جو مالی ترازو کے ایک پلڑے میں وزن ڈالتا ہے۔ تنخواہ ہو، کاروبار سے منافع ہو، یا کسی بھی اور ذریعے سے پیسہ آ رہا ہو، یہ سب آمدنی ہے۔ یعنی یہ وہ وسائل ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پھر آتا ہے دوسرا پلڑا، یعنی اخراجات۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دوسرے پلڑے میں وزن ڈالتی ہیں۔ کھانا، کرایہ، بل، کپڑے، مطلب وہ سب کچھ جس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اور یہی تو سارا کھیل ہے۔ مالی استحکام تبھی آتا ہے جب یہ دونوں پلڑے برابر ہوں۔ جیسے ہی خرچے آمدنی سے زیادہ ہوئے، سمجھے ترازو ایک طرف جھک گیا، اور بس وہیں سے ساری پریشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو پھر اس توازن کو لائیں کیسے؟ اس کا جواب ہے بجٹ بنا کر۔ اور دیکھیں، بجٹ کا مطلب کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہے جس سے آمدنی اور اخراجات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور بجٹ بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ پہلا قدم، اپنی ساری آمدنی کا اندازہ لگائیں۔ دوسرا قدم، اپنے ایک ایک خرچے پہ نظر رکھیں۔ اور تیسرا اور آخری قدم، ان دونوں میں توازن لانے کے لیے ایک پلان بنائیں۔ دیکھا، بس اتنا ہی ہے۔ اور اس ساری پلاننگ کا اصل مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ جب کوئی اپنے خرچوں کو اپنی آمدنی کے اندر رکھنا سیکھ جاتا ہے تو وہ صرف گزارا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اصل میں بچت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بس یہی وہ پہلا قدم ہے حقیقی مالی آزادی کی طرف۔ اچھا، تو جب یہ توازن آ جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یقین کریں، یہ ایک چھوٹا سا عمل خاندان کی مالی زندگی میں بہت بڑی، بہت مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی بات، یہ سٹریس کم کرتا ہے۔ ہر وقت یہ فکر نہیں رہتی کہ پیسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ مالی مشکلات سے بچاتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ کیا چیز واقعی ضروری ہے اور کیا صرف ایک خواہش۔ اور سب سے اہم بات، یہ بڑے خوابوں کو پورا کرنے کا ایک راستہ دیتا ہے، چاہے وہ نیا گھر ہو، بچوں کی اچھی تعلیم ہو یا کچھ اور۔ تو یہ سارا معاملہ صرف مہینہ پورا کرنے کا نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک محفوظ اور مستحکم مستقبل کی بنیاد رکھنے کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ایک بہت اچھی بات کہی گئی ہے کہ اچھی مالی منصوبہ بندی معیار زندگی کو بہتر بناتی ہے اور خاندانوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل کو یقینی بناتی ہے۔ مطلب یہ صرف بل ادا کرنے کی کہانی نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کا معیار بہتر بنانے اور اپنے خاندان کو محفوظ بنانے کا نام ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے والا ہے، ایک محفوظ مالی مستقبل آخر دکھتا کیسا ہے؟ اور اس سوال پر غور کرنا یہی اس توازن کو پانے کی طرف پہلا قدم ہے۔